جی میں اس وقت موجود ہوں کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا میں، جو اپنے علاج معالجے کے حوالے سے خاص طور پہ غریب عوام کے اندر بہت مقبول رہا ہے، اور اب بھی اس کی ایفرٹس قابل تعریف ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے چیئرمین کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا ڈاکٹر ریورنڈ مجید ایبل صاحب سے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم ڈیوڈ صاحب بھی۔ ان سے آج ہم معلومات کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، مستقبل کے حوالے سے اس ہاسپٹل کی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو ذوالفقار صاحب۔ پریسبٹرین میڈیکل بورڈ ان پاکستان ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے، اور اس کے انڈر 2 بڑے ہاسپٹل، تاریخی ہاسپٹل جو کام کرتے ہیں، میموریل کرسچن ہاسپٹل سیالکوٹ اور ٹیکسلا کرسچن ہاسپٹل۔ اور آج ہم ٹیکسلا کرسچن ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے ڈائریکٹر ڈاکٹر ندیم ڈیوڈ ہیں، اور بہت اچھا وقت گزرا، سب لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، بہت سی ضروری میٹنگز بھی ہوئیں، موجودہ پروگریس آج دیکھی ہے، اور بہت اچھا لگا۔ ٹیکسلا کرسچن ہاسپٹل جو ہے، اس کی شہرت صرف پاکستان میں نہیں، انٹرنیشنل شہرت ہے، بلکہ انٹرنیشنل ریکارڈز میں اس چرچ کا نام، اس ہاسپٹل کا نام آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس ہاسپٹل سے بہت پیار ہے۔ یہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کا بھی ایک ورثہ ہے، صرف مسیحیوں کا ورثہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا ورثہ ہے۔ اور اس ہاسپٹل کی سالمیت، اس کی ترقی، اس کا قائم رہنا، اس کی خدمت کا جاری رہنا ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں ہے، اور اس لیے ہمارے مسیحی مسلم سب دوست بھائی مل کر اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اس کے خیر خواہ میں شامل ہیں۔ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی یہاں پہ آتی ہے، ان کا علاج کیا جاتا ہے بلا امتیاز۔ اور ایک اور جو ہمارا فخر ہے کہ ہمارے جو مسیحی ہاسپٹلز ہیں، یہاں پہ جو فیس وغیرہ چارج کی جاتی ہیں، جو وہ موسٹ کمپیٹنٹ ہیں۔ اور ہم نے آج بھی ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ یہ ایک مقصد کے تحت ایک خدمت کے طور پہ ادارے کام کرتے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے وہ کاروبار یا بزنس نہیں ہے۔ اس وجہ سے مالی مسائل بھی آتے ہیں، بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن یہ اس کی کمٹمنٹ ہے اس بورڈ کی، ادارے کی، اور خدا ان کے فضل سے ہم آج تک اس پر قائم بھی ہیں، اور آگے بھی اسی جذبے کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے گا۔ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ندیم کو کہ بڑے بحرانی حالات میں انہوں نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، اور بڑی فراست کے ساتھ سارے معاملات کو دیکھا ہے، ان کو آگے بڑھایا ہے، بہت سی مشکلات پر قابو پایا ہے، اور ایک گڈ ول کریٹ کیا ہے سٹاف میں، ورکرز میں، سارے یہاں کے جتنے لوگ ارد گرد کے رہنے والے بھی ہیں، ہم نے سب میں ایک بڑا ڈیپ سیٹسفیکشن لیول دیکھا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اچھی گواہی ہونا، اچھا ماحول دینا بھی ہمارے ادارے کا ایک پرائورٹی ہے، اور میں ساری ٹیم کو، اپنے اس ہاسپٹل کی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بہت حد تک اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ لگے ہیں، اور شاید ڈاکٹر صاحب خود بھی کچھ اس سلسلے میں کہنا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا میں میں پچھلے 30 سال سے کام کر رہا ہوں، اور خداوند کا بڑا شکر ہے کہ اس ہسپتال کی بڑی سروسز رہی ہیں خدمت، انسانیت کی خدمت کرنے میں، اور بلا امتیاز کسی رنگ، نسل، کسی مذہب سے۔ اور پچھلے کچھ سالوں میں ہسپتال جو تھا وہ کچھ ایڈمنسٹریٹو پالیسیز کی وجہ سے کافی زیادہ نیچے چلا گیا تھا، اور میں شکر گزار ہوں پریسبٹرین میڈیکل بورڈ کا، اور خاص طور پر چیئرمین صاحب کا، جنہوں نے اس کا نوٹس لیا، انٹرفیئرنس کی، اور تمام معاملات جو تھے وہ خداوند کے فضل سے اب ایک ٹھیک لیول پر پہنچ چکے ہیں اور ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اب ہماری کوشش ہے کہ ان
ہسپتال کی جو پچھلی رونقیں تھیں، ہسپتال کا جو پچھلا کام تھا، ہم اسی لیول پر دوبارہ پہنچ سکیں، اور انشاءاللہ ہم پہنچیں گے خداوند کی مہربانی سے۔ ابھی یہ ہے کہ ہم نے جو پالیسیز شروع کی ہیں ایڈ ہاک کمیٹی اور پریسبیٹیرین میڈیکل بورڈ کے تعاون سے اور مشورے سے، اس کے ساتھ کافی بہتری آئی ہے۔ ہسپتال کی تھوڑی سی رینوویشن بھی ہم نے کی، ہسپتال میں کچھ بہترین ڈاکٹرز کا جو ہے وہ ان کا انٹروڈکشن بھی کیا، اور کچھ پرائسز بھی کم کی، اور لوگوں کو بھی کچھ انفارمیشن ایڈورٹیزمنٹ کی تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ خیراتی ادارہ دوبارہ سے لوگوں کی خدمت کرنے میں جو ہے وہ اس وقت پنہا ہے، اور خدا ان کا شکر ہے کہ کافی بہتری ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ ہسپتال جو ہے وہ اپنے پاؤں پر مکمل طور پر کھڑا بھی ہوگا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ رش بھی ہوگا، اور بلڈنگ بھی بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا سر، اس میں یہ تو ہماری آنکھوں دیکھا احوال ہے کہ ڈاکٹر ندیم صاحب نے جو ایفرٹس کی، اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ بہتری دیکھنے کو ملی، تو انڈیویجولی طور پہ بھی انہوں نے بڑی کوشش کی، ٹیم کے طور پہ بھی بڑی کوشش کی۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ چونکہ یہ ایک چیریٹی ادارہ ہے، اور چیریٹی ادارے اس وقت تک نہیں چلتے جب تک عوامی سطح پہ ان کے ساتھ تعاون نہ ہو، تو اس سلسلے میں آپ ذاتی طور پہ کیا اقدامات کرنا چاہیں گے، کیا اپیل کریں گے کہ ہم اس ہاسپٹل کی مزید بہتری کی طرف آسانی سے بڑھ سکیں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ ہم تو حکومتی سطح پہ بھی چاہیں گے کہ اس ادارے کو، جو ایک تاریخی ادارہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو انٹرنیشنلی بھی بڑی عزت ملتی ہے، اور ایک بڑی ضرورت ہے جو کہ افورڈیبل پرائس پہ علاج مہیا کرنے کی، وہ بھی یہ ادارہ پرووائڈ کر رہا ہے، تو ہمیں حکومتی سطح پہ بھی کچھ مدد جو ہے اس سلسلے میں ملنا چاہیے، اور ہم اتھارٹی سے بات کر بھی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خیراتی ادارے ہیں وہ ڈونیشن سے بھی چلتے ہیں، تو وہ لوگ جو اس ادارے کی خدمت سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، شفا یاب ہو چکے ہیں، یا اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور اپنے جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ دینے چاہیے تاکہ خیرات کا کام اور بڑھ سکے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلے ہی کمپیٹنٹ یہاں پہ پرائسز تھی، لیکن اب اور بھی کم کی گئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے مہنگا علاج، وہ یہاں پر آئیں اور ان کو علاج میسر ہو، اور یہ اس ادارے کی شروع سے ہی گواہی رہی ہے، اور آگے بھی ہماری کمٹمنٹ ہے، ہماری ڈیڈیکیشن ہے، اور ہم کبھی بھی اس کے اوپر کمپرومائز سمجھوتا نہیں کریں گے کہ ہم ایک خدمتی ادارے سے ہم کاروباری ادارہ بن جائیں۔ آج کل پیسے بنانا تو بڑا آسان ہو جاتا ہے اگر آپ تھوڑا سا اپنے طور طریقے بدل لیں، لیکن یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے ان دونوں ہمارے ہاسپٹلس کا، اور میں آپ کی وساطت سے چاہوں گا کہ یہ پیغام جہاں تک پہنچتا ہے، وہ لوگ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اس ادارے کی صحت اور ترقی کے لیے دعا بھی کریں، اور اگر خدا نے ان کو توفیق دی ہو تو وہ اس کی مدد بھی کریں، اور ہمارا جو اکوپمنٹ ہے اور زیادہ اپ ڈیٹ ہو، اور زیادہ فیسلٹیز بڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ جی ٹھیک ہوگا۔ اچھا، میں ڈاکٹر ندیم ڈیوڈ صاحب سے ایک کویشچن کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں آپ سے اس سلسلے میں بات بھی ہوئی تھی کہ ہارٹ کے حوالے سے آپ یہاں پہ فیسلٹی پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ سلسلہ آپ کا کہاں تک پہنچا؟ دیکھیں، بینگ اے ڈائریکٹر، مجھے اپنے ہاسپٹل میں بہت ساری چیزوں کو انٹروڈیوس کرنا ہے، بہت ساری اب چیزیں پلان کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پلان میں ہے، کیونکہ ٹیکسلا وا میں آس پاس کے کسی ایریا میں کوئی اچھا دل کا شعبہ نہیں ہے۔ پی ایف وا میں ڈیفینیٹلی ایک کارڈیولوجی یونٹ ہے، لیکن وہاں پر ایکسیس بہت مشکل ہے، تو یہ میری خواہش بھی ہے کہ ہم ایک ایسا شعبہ بنائیں، لیکن اس کے لیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ ایک
جس کو کہتے ہیں کہ ایسا شعبہ بنائیں جو کہ صحیح طریقے سے عوام کی خدمت کر سکے، اور تمام سہولیات جس طرح ای ٹی ٹی ہے، ایکو کارڈیوگرافی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے، اور اینجیوگرافی کی سہولیات جہاں پہ میسر ہوں، تو اس کے لیے آپ کو کروڑوں روپے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اب اس سلسلے میں ہماری جو نظریں ہیں وہ پریسبیٹیرین میڈیکل بورڈ کی طرف بھی ہیں، حکومتی سطح پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور سر بھی ہمارے ساتھ اس میں کچھ جو ہے وہ تعاون کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں ان کے ساتھ بھی، ان کے سامنے بھی ہم یہ پروجیکٹ رکھیں کہ ایسے غریب لوگ جن کو یہاں سے ایک دم ایمرجنسی کی صورت میں بھاگ کر پنڈی اسلام آباد جانا پڑتا ہے اور رستے میں پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ہیومینیٹیرین بیسس پہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہماری ہیلپ آؤٹ کرے، اور یقیناً لوگ جو ہیں جو درد رکھتے ہیں وہ یقیناً ہیلپ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کل ہی ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن اس پہ پلان ہم کر رہے ہیں، ہم نے ایک وارڈ بھی اس کے لیے رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ کچھ مہینوں میں اچھی خبر آپ کو ملے گی، اور ٹیکسلا کے عوام کو ملے گی، وہاں اور آس پاس کے ایریاز میں جو لوگ ہیں ان کو اچھی خبر ملے گی۔ تو ہم یقیناً اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بالکل۔ اور اس کی تکمیل میں کچھ ٹائم لگے گا، تو سب کی اس میں دعا کی بھی ضرورت ہے بڑی، کہ ہر چیز جو ہے وہ ہر کام خداوند کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ ہم لوگ اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، تو یقیناً خداوند کی طرف سے بھی مدد ملے گی، اور جلدی یہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اچھا سر، صحت کارڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی فیسلٹی بھی آپ یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، صحت کارڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ لائف کو اپنے سارے ڈاکیومنٹس دیکھ دیے ہوئے ہیں، انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ ریکمینڈ کر دیا ہے، اب فائنل جو ہے وہ انہوں نے یس کرنا ہے، مے بی عید کے بعد ہمیں اجازت مل جائے گی، اور لیکن ہمارے چارجز اس وقت اتنے کم ہیں کہ وہ آلموسٹ صحت کارڈ کے برابر ہی ہیں، کیونکہ اب صحت کارڈ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے آ رہا ہے، کچھ پیسے جو ہے وہ پیشنٹ خود دے گا، کچھ پیسے جو ہیں وہ حکومت دے گی، تو ہم اتنے پیسے لے رہے ہیں کہ جو پیشنٹ اپنی جیب سے ادا کرے گا شاید اس سے 10-15% میں ہمارے ہاں بھی آپریشن یا میڈیسن کی باقی جو وہ سہولیات ہیں وہ پیشنٹ کو میسر ہے، لیکن یہ بھی سہولت چونکہ حکومت کی طرف سے ہے، ہم اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں، تو عید کے بعد انشاءاللہ جلدی جو ہے اس پہ بھی کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو جائے گی اور شروع ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں سر، جو ہمارے مقامی نمائندے ہیں، کیا آپ ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ڈونیشن کے حوالے سے اور حکومتی سطح پہ مدد کے حوالے سے آپ کی ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ جی یقیناً میری حاجی عمر فاروق صاحب سے، بیرسٹر عقیل، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے تعاون کی یقین دہانی کی ہے، اب بجٹ بھی جو ہے وہ آ چکا ہے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ دکھ درد رکھتے ہیں اب ٹیکسلا کے عوام کا، تو وہ یقیناً ہماری مدد کریں گے۔ اچھا سر، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حکومتی لیول پہ اگر اس مسئلے میں آپ کو آگے جانا پڑتا ہے تو آپ کن کن حضرات سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ اس ہاسپٹل کو فنڈ کریں تاکہ ہاسپٹل اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکے؟ کافی بڑا سرکل ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف حکومت نہیں بلکہ جو مخیر لوگ ہیں ان سے بھی ملنا چاہیے۔ بالکل۔ اس ادارے نے آج تک جس طرح سے یہ پروون فیکٹ ہے چیریٹی کے بنیاد پہ کام کیا ہے، اور آگے بھی ایسے چلے گا۔ ہم نے سٹاف جو رکھنا ہے ان کے گھروں کا چولہا بھی چلے، ان کو تنخواہیں ان کے گھروں میں جانا چاہیے۔ جو ایک شخص سارا مہینہ کام کرتا ہے، مہینے کے آخر پہ اگر اتنے پیسے بھی نہ ملے کہ وہ اپنے گھر کا چولہا جلا سکے، تو اس لیے بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ چیلنج رہی ہیں پاس میں، ابھی پچھلے چند مہینوں میں اس کے اوپر بہت حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ آگے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے یہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے،
بہت زیادہ ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ذرا مضبوط قدموں کے ساتھ، پراپر پلاننگ کے ساتھ ہم نئے قدم اٹھائیں. اور اس کے لیے اگر کمیونٹی میں لوگوں کے دل میں خدا تعالیٰ ڈالیں کہ وہ بھی ساتھ ہاتھ بٹائیں تو بہت اچھا ہوگا. اس کے سلسلے میں ہم تو سب کو گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ چیریٹی ہے اور یہاں پہ چیریٹی بیس پہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ہمارے جو اور چیلنجز ہیں ان میں یہ ایک شامل ہے کہ ہم نے اپنے ادارے کی پروٹیکشن بھی کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا ہے. بڑی میلی نظریں بھی ہیں جن سے اس کو بچانا ہے. اور جو کیمپس ہے، پراپرٹی ہے، یہ قائم رہے گی تو ادارہ بھی قائم رہے گا. تو اس کے لیے ہمیں ہر طرح کا حکومت کا، مختلف حکومتی اداروں کا تعاون جو ہے ہمیشہ درکار رہا ہے اور رہے گا، اور ہمارے لیے بھی یہ ٹاپ موسٹ پرائیورٹی بھی ہے. سو یہ تو میں التماس کروں گا آج آپ کے اس چینل کے وسیلے سے کہ دعا ضرور کریں. دعا پہ ہمارا سب سے زیادہ بھروسہ ہے. اس کے بعد جو عملی اقدام ہیں، ڈائریکٹر صاحب سے ملیں، آ کے ہاسپٹل کی انتظامیہ سے ملیں. کچھ آئیڈیاز اچھے دے سکتے ہیں لوگ. اگر کچھ کنٹریبیوشنز دینا چاہتے ہیں، ڈونیشنز دینا چاہتے ہیں تو ابھی آئیں اور رابطہ کریں اور چیک کریں اچھی طرح سے کہ یہاں پہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے کہ نہیں. بلکہ میں تو آج بہت وقت گزارا صرف اپنے اسٹاف سے ملنے پہ کہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ نہیں. چند مہینے پہلے میں اور اب میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ خود ملیں گے تو لوگوں کے چہرے کی جو خوشی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ پیسے کے پیچھے نہیں ہیں. یہ لوگ جو چاہتے تھے وہ تھا عزت، احترام اور ایک ایسا ماحول جہاں پہ کام کر کے ان کو خوشی مل سکے. اور ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ہیڈ سے ملے، اسٹاف سے ملے، عام لوگوں سے جو ہاسپٹل سے متعلق ہیں ملے ہیں. شکر ہے خدا کا کہ اس میں بہت بڑی کامیابی ملی ہے کہ پیپل آر سیٹسفائیڈ. ابھی ہم شاید ان کی ضرورتوں کو 100% پورا نہیں کر پا رہے، لیکن جو انہیں ایک سیلف رسپیکٹ اور جو ماحول چاہیے تھا وہ انہیں مل رہا ہے تو وہ بھوکے رہ کے بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس جذبے کے ساتھ جب وہ کام کریں گے تو وہ کمی رہے گی نہیں. اب دیکھیں چاند ہی مہینوں میں اسی ادارے سے کوئی باہر سے کہیں سے مدد نہیں آئی، تو یہیں سے ان لوگوں نے محنت کر کے ایک اچھا ماحول دیا گیا. تو اب یہ تنخواہیں جو ہیں انہوں نے دینا شروع کر دی. تو ابھی اور بھی پوٹینشیل ہے یہاں پہ. یہ محنت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ادھر سے ہی برکتیں دیتے جائیں گے اور یہ ادارہ جو ہے ترقی کرے گا. یہ ادارہ بہرحال عوام کے لیے ہے، بلا امتیاز عوام کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے ہے. اور 100 سے زیادہ سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے، اور خدا کی مہربانی رہی تو آگے بھی اگلے 100 سال بھی ایسے ہی اس کی مخلوق کی خدمت کرتا رہے. سر میرا سوال ہے ڈاکٹر مجید جلال صاحب سے کہ جیسے جو حکومتی سطح پہ چیریٹی کی جاتی ہے ہاسپٹلوں میں، جو ہمارے کرسچن ہاسپٹل ان کو اس کیٹیگری میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ ہمارا یہ سوال ضرور ہے حکومت سے، اور اس کے اوپر ریسنٹلی بات چیت بھی ہوئی ہے اور مجھے تھوڑی سی ول نظر بھی آئی ہے. تو امید ہے ہم اس پہ زیادہ کیش کریں گے. دیکھیں ایک وقت تھا کہ ان اداروں کو چلانے کے لیے باہر سے مدد آ جاتی تھی، سٹاف بھی باہر سے آ جاتا تھا. اب وہ باہر سے جو مدد تھی وہ بند ہو چکی ہے. اب ٹوٹلی لوکل سپورٹ پہ چل رہا ہے. اب باہر سے سٹاف آنا بھی بند ہو چکا ہے. تو وہی جو لوڈ ہے سارا اسی ادارے کو اب اٹھانا پڑ رہا ہے. تو اس لیے چیلنجز بہت زیادہ بڑے ہیں. اس کے باوجود ہماری کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کی وجہ سے یہ ادارے ابھی بھی چل رہے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ اتنے عرصے کی وفاداری کے بعد کم از کم اب جو ہمارے ایوان بالا میں تھوڑا اس کے لیے ایک قبولیت پیدا ہو اور ان کا دھیان ادھر آئے کہ ان اداروں کو اور زیادہ خدمت کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے. اگر جیسے میری مثال ہے کہ اگر جیسے یہ خدمت، یہ کارڈ بنے غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اگر ٹیکسلا کرسچن ہاسپٹل، میموریل کرسچن ہاسپٹل سیالکوٹ، اگر ان اداروں کو مضبوط کرنے پہ اس سے کہیں زیادہ کم پیسہ لگے گا لیکن اس سے زیادہ رزلٹ حاصل ہوگا.
کیونکہ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اتنے افورڈیبل پرائسز پہ یہ علاج دے دیں گے کہ کارڈ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو ہماری دعا ہے آپ کے وسیلے سے، وساطت سے التماس ہے ہمارے اعلیٰ حکومتوں سے کہ ضرور ادھر دھیان دیں، توجہ دیں، اور ان اداروں کی خدمت کو بہتر بنانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں بھی اپنے اس چینل کی وساطت سے یہ گزارش کروں گا، خاص طور پہ وزارت خزانہ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ ہاسپٹل ہم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، ہماری عوام کے لیے کام کرتے ہیں، اور جب یہ ہمارے کام آتے ہیں تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ فنڈ ملنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے. یہ جب اس عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کے خزانے پہ بھی ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ یہ اس عوام کے لیے کام کرتے ہیں جن کی پہنچ بڑے بڑے ہاسپٹلز تک نہیں ہوتی، وہ نہیں افورڈ کر سکتے. وزارت خزانہ کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور خاص طور پہ وزارت داخلہ کو، جن کی وجہ سے بیرون ملک کی فنڈنگ جو تھی وہ بند ہوئی ان چیریٹی ہاسپٹلز کی. تو اب ان کو دوبارہ سے اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور ایک اور آپ کو میں مزے کی بات بتاتا چلوں، ڈاکٹر مجید صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے شعر بھی کہتے ہیں، تو ان سے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اپنے پسندیدہ 2-4 شعر خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے، تو یہ ہمیں ضرور سنائیں. تھینک یو. میں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں تو 10-15 دن سے زیادہ میرا دل نہیں لگتا. پاکستان کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، پاکستان کی مٹی ہمارا زندگی ہے. تو یہ خوبصورت ایک شعر ہے جو میں اپنی سارے قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کل پردیس میں یاد آئے گی دھیان میں رکھ، اپنی کچھ مٹی بھی سامان میں رکھ، سارا جسم لے کر گھوم زمانے میں، ایک دل کی دھڑکن پاکستان میں رکھ. زبردست زبردست. مزید کوئی اس حوالے سے آپ کچھ؟ میں بینگ اے پاکستانی کرسچن، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ڈیسک پہ پاکستان کا جھنڈا بڑا ضروری ہوتا ہے. جی جی، کیونکہ ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہمارا ملک ہے. بہت سے چیلنجز ہیں یہاں پہ، لیکن چیلنجز کے باوجود جو ہماری اپنے پیارے وطن کے ساتھ محبت اور وفاداری ہے اس میں کبھی فرق نہیں پڑا، اور ہماری ڈیڈیکیشن اس کے ساتھ ہے. تو میں اپنے دوستوں کو اکثر اس شعر کے وسیلے اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتا ہوں. آگ لاگے برگد کو جلنے لگے پات، تو کیوں جلے آئے پنکھیا، پنکھ ہے تیرے ساتھ. اور پنکھی کا جواب ہے، پھل کھایا اس برگد کا گندے کیے پات، اب یہ میرا دھرم ہے جل جاؤں اس کے ساتھ. پاکستان زندہ باد. جی ماشاءاللہ. ڈاکٹر مجید صاحب سے شعر و شاعری بھی ہم نے سنی. پھر ہم اپنے مقصد کی طرف آئیں گے کہ آئیے آگے بڑھیے. اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اس عوام کو دیں. اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کیش کی صورت میں نہیں دینا چاہتے تو آپ اس ہاسپٹل کا دورہ کریں. یہاں پہ ڈائریکٹر صاحب موجود ہیں، ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر ندیم ڈیوڈ صاحب. ان سے ملیں، ان سے ان کی ریکوائرمنٹ پوچھیں کہ ان کو کیا کیا چیز چاہیے اس ہاسپٹل کی بہتری کے لیے. آپ وہ اکوپمنٹ، وہ چیزیں جو ان کی ضرورت ہے وہ بھی ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کیش ہی دینا ہے. کیش دیں گے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو خرچ کریں گے، وہ چیزیں لیں گے. لیکن اگر آپ کا اس پہ اعتماد نہیں ہوتا تو آپ اپنے ہاتھ سے وہ چیزیں لا کے ان کو دے سکتے ہیں. اس سلسلے میں ندیم ڈیوڈ صاحب سے یہی پوچھوں گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. ایکچولی مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک پیشنٹ تھا، تو وہ ہمارے پاس آئے. ان کا زخم تھوڑا سا خراب تھا، تو وہ خیر 2-3 دن ڈریسنگ کی تو وہ ٹھیک ہو گئے. وہ لیڈی تھی ایک، تو ان کے ساتھ
کوئی ایک میل تھے، انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کی ایمرجنسی کا کولر جو ہے وہ پہلے تو یہاں پہ ہوتا تھا، اب نہیں ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کہا جی وہ جل گیا ہوا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کچھ دنوں تک خریدتے ہیں. تو میں حیران رہ گیا. انہوں نے کہا جی میں کل آپ کو ایک نیا الیکٹرک واٹر کولر جو ہے وہ ڈونیٹ کروں گا. اور وہ ہم نے اپنی جو آفیشیل فیس بک ہے اس پہ بھی اس کی پکچرز لگائی ہوئی ہیں. میر فیملی سے ان کا تعلق تھا، ٹیکسلا سے ہی، اور انہوں نے آئی تھنک 3 یا 4 دن ہوئے ہمیں ایک الیکٹرک واٹر کولر جو ڈونیٹ کیا. وہ ہم خود تو یوز نہیں کر رہے، وہ پیشنٹس ہی یوز کر رہے ہیں، عوام یوز کر رہی ہے، اور اس کا ثواب انہیں کوئی 100 گنا 200 گنا کے حساب سے ملے گا. تو لوگ اسی طرح سے جب دیکھتے ہیں کہ اچھا کام ہو رہا ہے وہ آ کے ہیلپ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کی، اب آپ LRBT کراچی کی مثال لے لیں، ان کا اربوں روپے کا سالانہ بجٹ ہے، سارا ڈونر سے چلتا ہے. اور یہ آپ کی اپنی خدمت اور لوگوں کا اپنا جو ہے وہ ساتھ چوائس ہوتی ہے، اور ان کی ایک رحم دلی ہوتی ہے اپنے فیلو لوگوں کے لیے کہ وہ اس میں جو ہے خیراتی اداروں میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی مدد بھی ہوتی ہے، ادارے بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان کی ایک طرح سے ترقی کا باعث ہی بنتا ہے. جی، تو آج آپ نے چیئرمین صاحب کی بھی اور ڈائریکٹر صاحب کی بھی باتیں سنی. آخر میں پھر وہی گزارش ہے کہ اس ہاسپٹل کا وزٹ کیجئے. وزٹ کرنے کے بعد اس کے حالات کو دیکھیے. ابھی گزشتہ چند دنوں سے، چند مہینوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ کرسچن ہاسپٹل خدمت میں سب سے آگے جا رہا ہے. تو جتنا آپ کا تعاون اس کے ساتھ ہوگا، جانی طور پہ، مالی طور پہ، کسی حوالے سے بھی آپ اگر تعاون کر سکتے ہیں، تعاون کریں گے، تو یہ آپ کی خدمت اس سے بڑھ کر کرے گا. میں یہ امید رکھتا ہوں. اسی گزارش کے ساتھ آج کے اس انٹرویو کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جب دوبارہ ہم کرسچن ہاسپٹل کا وزٹ کریں گے تو اس وقت حالات اس سے بہت زیادہ بہتر ہوں گے، لیکن بشرط آپ کا تعاون ضروری ہے.